اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون۔ ساتویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ کل ہم نے اس پارے کے ابتدائی چند رکوعوں کے مطالب کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب جہاں سے ہم بات کو شروع کر رہے ہیں وہاں سے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ پہلی آیت میں توحید کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ثنویت کا رد فرمایا، یعنی اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو الہ ہونے کا حق رکھتی ہے اور وہی حقیقی الہ ہے۔ آیت کریمہ دیکھیے، فرمایا گیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ یہاں رک کر ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ہمیشہ آسمانوں کا جب ذکر کرتا ہے تو پلیورل لاتا ہے، سماوات جو سما کی جمع ہے، اور اس کے ساتھ جب زمین کا تذکرہ کرتا ہے تو سنگولر لاتا ہے، الارض۔ ایسا کیوں ہے؟ شاید اس وجہ سے کہ آسمان طبق در طبق ہیں اور آسمان کے ہر طبق کی ماہیت اور اشکال مختلف ہے۔ آسمان طبق در طبق ہیں اور ہر طبق کی ماہیت اور اشکال ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں۔ زمین بھی طبق در طبق ہے لیکن اس کی ماہیت ایک ہے اور شکل ایک ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سماوات کے ساتھ جب ارض لاتا ہے تو سماوات کو جمع استعمال کرتا ہے اور زمین کو ارض کو واحد۔ ویسے قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں طبق در طبق، اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں طبق در طبق۔ اس کے بعد یہ فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اس نے تاریکیوں کو پیدا کیا اور نور کو پیدا کیا۔ یہاں ابھی ایک عجیب و غریب بات دیکھیں گے کہ ظلمات، تاریکیاں، یہ ظلمت کی جمع ہے۔ جہاں تاریکیوں کا ذکر کرتا ہے وہاں ظلمت کی جمع لاتا ہے، اس کے ساتھ نور کو واحد لاتا ہے۔ سماوات کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ارض کو واحد لاتا ہے، سماوات کو جمع لاتا ہے۔ اور جہاں تاریکیوں اور روشنی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں تاریکیوں کو جمع لاتا ہے اور نور کو سنگولر لاتا ہے، جبکہ ظلمتن کی جمع ظلمات، نور کی جمع انوار ہونی چاہیے۔ لیکن وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایمان کا راستہ ایک ہے، کفر کے راستے مختلف ہیں۔ ایمان کا راستہ صرف ایک ہے،
ہاں کفر کے راستے مختلف ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کا راستہ بالکل روشن ہے، اس کا سالک اس راستے پر چلنے والا بے خطر چلتا چلا جائے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو محجت بیضاء کے اوپر چھوڑا ہے، ایک روشن شاہراہ کے اوپر جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ تو نور کو واحد لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا راستہ ایک ہے، اس کے مقابلے میں کفر کے راستے مختلف ہیں، تاریکیاں مختلف۔ یہ نکتہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ حق ہمیشہ قلیل تعداد میں رہتا ہے، اس کے مقابلے میں باطل کثیر تعداد میں رہتا ہے۔ یہ نکتہ بھی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہ سماوات اور ارض کا تذکرہ کرنے کے ساتھ لفظ خلقہ لاتا، پیدا کرنا۔ یہ خلق کیا ہوتا ہے؟ پہلے میٹیریل بنا لیا، میٹیریل بنانے کے بعد جو شکل دینی چاہیے دے دی۔ جیسے انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا۔ انسان کو خلق کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے مٹی تھی، میٹیریل تھا، مٹی سے اللہ نے پتلا بنایا اپنے ہاتھوں سے، پتلا بنانے کے بعد اس میں روح پھونک دی، تو میٹیریل موجود تھا، اس کو ایک شکل دے کر کے زندہ کر دیا۔ یہ ہے تخلیق، میٹیریل موجود تھا، اس کو ایک شکل دے دی، تو اس کو کہتے خلق۔ اور جہاں ظلمات اور نور کا تذکرہ ہے وہاں خلق نہیں ہے، وہاں جعل ہے، خلق نہیں جعل ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ یہ جعل کیا ہوتا ہے؟ جعل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی میٹیریل ہو، اس سے کوئی چیز بنا لی جائے، مثلا چاندی ہے، میٹیریل ہے ایک، اس سے انگوٹھی بنا لی گئی، ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ چاندی کو کوئی اور میٹیریل میں تبدیل کر دیا گیا۔ جیسے کہا جائے کہ جعل النور ظلمتاً، روشنی کو تاریکی کر دیا، یعنی ایک شے کو بدل کر کے دوسرا بنا دیا۔ گویا کہ جعل کے مفہوم میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک چیز تو یہ کہ ایک شے سے ایک چیز بنا لی گئی، جیسے چاندی ایک میٹیریل ہے، اس سے انگوٹھی بنا لی گئی، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایک شے کو بدل کر دوسرا بنا دیا گیا، جیسے نور کو ظلمت بنا دیا گیا۔ جعل لا کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شر مستقل بھی ذات ہے اور خیر مستقل بھی ذات ہے، اور شر کا خالق کوئی اور ہے اور خیر کا خالق کوئی اور ہے۔ ایران میں ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ ثنویہ، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات میں دو خدا ہیں، ایک خدا نے خیر کو پیدا کیا، ایک خدا نے شر کو پیدا کیا، ایک خدا برائی کا خالق ہے، ایک خدا بھلائی کا خالق ہے، ایک خدا تاریکی کا خالق ہے اور ایک خدا نور کا خالق ہے۔ نور کے خالق کا نام انہوں نے یزدا رکھا اور تاریکی کے خدا کا نام انہوں نے اہرمن رکھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے جعل لا کر کے کہ شر اور خیر یہ دونوں مستقل بھی ذات نہیں ہے، کبھی شر خیر ہو جاتا ہے، کبھی خیر شر ہو جاتا ہے۔ خیر اور شر نسبی ہوتے ہیں، ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ جیسے کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو چور کا ہاتھ جب کاٹ دیا گیا تو چور کے حق میں وہ شر ہے کہ نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے حق میں خیر ہے۔ جب تک چور آزاد پھرتا رہتا ہے مالدار لوگ پریشانی میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کب گھر میں چور گھس آئے اور تجوری توڑ کر کے پیسہ نکال لے جائے، روپیہ نکال لے جائے، ڈرتے رہتے ہیں۔ اب چور کا اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یہ ہاتھ کاٹا جانا، دیکھیے
چور کے حق میں تو شر ہے، برائی ہے، اس لیے کہ ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کا، لیکن دوسرے مالداروں کے حق میں وہ ہاتھ کاٹا جانا خیر ہے۔ اس کا مطلب خیر اور شر کوئی مستقل چیز نہیں ہے، استقلال بذات ہی یہ نہیں ہے دونوں، بلکہ یہ نسبی ہیں۔ ایک ہی چیز ایک حیثیت سے خیر ہو سکتی ہے اور ایک حیثیت سے شر ہو سکتی ہے، یعنی ایک ہی چیز خیر بھی اور ایک ہی چیز شر بھی ہو سکتی ہے۔ رد کیا گیا کہ شر کو مستقل ماننے کی ضرورت نہیں، خیر کو مستقل ماننے کی ضرورت نہیں کہ دو خدا ماننے پڑیں کہ خیر کا خالق الگ اور شر کا خالق الگ، یہ دونوں نسبتی ہیں، نسبی چیزیں ہیں۔ ایک ہی چیز ایک ناحیے سے خیر ہو سکتی ہے اور ایک ناحیے سے شر۔ کتنی اچھی بات کہی دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بعد الموت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، جہاں بھی اللہ یہ بتاتا ہے اور اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اصل معاملہ تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اقبال نے سچ کہا ہے، بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ایسا نہیں ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ آدمی مرتا ہے نا تو موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، وہاں سے زندگی کے دوام کی صبح ہوتی ہے، عارضی زندگی ختم ہوتی ہے، عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے اور ہمیشگی کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے۔ تو موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، معاملہ اصل وہیں سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہم باس بعد الموت کہتے ہیں، مرنے کے بعد زندگی۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، باس بعد الموت کا ذکر کرتا ہے، وہاں توحید کو اکثر ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر توحید نہ ہو تو شرک کے ساتھ باس بعد الموت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ کچھ ایسے اللہ کے پیارے ہیں، بابا ہیں، کچھ شرکا ہیں اللہ کے، کچھ بھی کرو قیامت کے دن وہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے، بتائیے یہ عقیدہ عقید توحید ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو بچا سکتی ہیں؟ جیسے قبر پرستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں پر چادریں چڑھاتے جاؤ، نظر و نیاز کرتے جاؤ، بابا اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے، آخرت کے اندر ہمیں بخشوا لیں گے، بس ان کا دامن پکڑے رہو۔ بتائیے اس عقیدے کے ساتھ کہ بابا بنا لیں گے، بگاڑ لیں گے، قیامت کے دن ان کا دامن پکڑ لینے سے ہماری نجات ہو جائے گی، بتائیے اس عقیدے کے ساتھ باس بعد الموت کا جو عقیدہ ہے بے معنی ہے کہ نہیں ہے؟ باس بعد الموت کا عقیدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو، ایک آخری عدالت میں تمہیں حاضر ہونا ہے اور دنیا کے اندر تم نے جتنے اچھے برے کام کیے ہیں سب کا حساب دینا ہے۔ اچھے کاموں کے اوپر تمہیں جزا ملے گی اور برے کاموں پر تمہیں سزا ملے گی۔ تو آدمی کیا کرے گا؟ ڈرے گا، ارے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، ہم سب اپنے عملوں کی ذمہ دار ہیں، برا کریں گے تو سزا ملے گی، بھلا کام کریں گے تو جزا ملے گی۔ تو آدمی دنیا میں قدم پھونک پھونک کرتے رکھے گا، لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں دنیا میں کہ ان کا دامن پکڑ لو تو آخرت کی پکڑ سے بچ سکتے ہو، بتائیے یہ عقیدہ اگر ہو تو پھر باس بعد الموت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ بچا لیں گے یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے، پھر آدمی بھلا دنیا میں قدم پھونک پھونک کر کے رکھے گا، باس بعد الموت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں باس بعد الموت کا تذکرہ فرماتا ہے وہاں توحید کو ضرور ضم کرتا ہے، تاکہ پتہ یہ دے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ شرک کے ساتھ باس بعد موت کا عقیدہ بے معنی ہے، توحید کے ساتھ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔
وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ سے پیدا کیا. اب پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ یہی نہیں رہو گے، بلکہ تمہاری ایک اجل مقرر ہے. اس مقررہ وقت پر پہنچنے کے بعد تمہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ میں 2 اجل کا تذکرہ فرمایا ہے. دیکھو 2 لفظ ہیں، اجل. اجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. پہلے اجل سے مراد یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک یہ اجل ہے. اور ایک ہے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر کے سور پھونکے جانے تک، یہ ایک اجل ہے. یعنی ایک اجل تو خود انسان کی ہے اور ایک اجل اس کائنات کی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کی ابتدا سے اکیلے واقف ہے، اور قیامت کب آئے گی یہ صرف اسی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں. یعنی اس کی ابتدا کے بارے میں بھی کسی کو علم نہیں، اور کب آئے گی قیامت اس کا بھی اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. ہاں، انسان کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کی ابتدا بھی معلوم ہوتی ہے، اور جہاں تک انتہا کی بات ہے، مرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو بتا دیتا ہے کہ اب اسے مرنا ہے، اس کی جان نکال لو. تو اللہ بتا دیتا ہے ملک الموت کو، لیکن قیامت کا وقت کسی کو نہیں بتایا ہے. یہاں تک کہ کسی فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، کسی نبی کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی. بخاری کتاب المناقب کی روایت ہے حضرت انس سے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت. امام بخاری سے جس کو کتاب المناقب بنائے بخاری شریف میں، کہ ایک آدمی آتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. کہا کرو. کیا سوال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے. آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اصل معاملہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل معاملہ یہ ہے کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. اور حدیث جبرائیل کے اندر 3 سوالوں کے جوابات تو آپ دیتے ہیں. حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے ہیں اور پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ یا محمد ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ بتاتے ہیں ایمان یہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ بتاتے ہیں اسلام یہ ہے. پھر جبرائیل یہ پوچھتے احسان کیا ہے، تو آپ احسان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. پھر جبرائیل یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے دونوں برابر ہیں. یعنی نہ تو مجھے معلوم ہے نہ جبرائیل تجھ کو معلوم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی انتہا سے صرف اللہ تبارک و تعالی واقف. قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، نہ کسی نبی کو اور نہ کسی ولی کو، نہ کسی شہید کو، نہ کسی صدیق کو، اور نہ کسی مقرب بارگاہ الہی کو. ہاں، جہاں تک موت کا معاملہ ہے، انسان کی انتہا کا، اس کے مرنے سے پہلے ملک الموت کو بتا دیتا ہے کہ اب اس کی جان نکالنی ہے، جان نکال لو. مرنے کے بعد زندگی کا جہاں تک معاملہ ہے، ایک عالم کا اور ایک دہریے کا مناظرہ ہوا. دہریہ تو اس بات کا قائل نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، دنیا ایسے چلتی رہے گی، کوئی دوسرا عالم ہے ہی نہیں. دہریے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے. تو ایک عالم سے اور ایک دہریے کا مناظرہ ہو گیا باس بادل موت کے اوپر. تو عالم نے یہ دلیل دی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی کاریگر کوئی چیز بنا لے ایک مرتبہ تو دوبارہ اس کے لیے وہ چیز بنانا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ کہا کہ آسان ہے. جیسے ہم ایگزامپل میں بھی لا سکتے ہیں کہ ایک کاریگر نے گھڑی بنا لی
ایک مرتبہ گھڑی بنا لی تو دوسری مرتبہ گھڑی بنانا اس کے لیے آسان ہے یا مشکل؟ آسان. تو ایک مرتبہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی، موت کے بعد کیا دوبارہ اس کو انسانی شکل میں نہیں لا سکتا؟ یہ تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. دہریہ قائل ہو گیا، کہا کہ اتنا تو میں مان گیا کہ مرنے کے بعد اللہ پتلا بنا سکتا ہے، لیکن دوبارہ اس کے اندر روح آ جائے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. پتلا بنا لینا، جیسے گھڑی ایک دفعہ ایک کاریگر نے بنا لی تو دوبارہ گھڑی بنا سکتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، مرنے کے بعد دوبارہ انسان بنا سکتا ہے. اس بات کو دہریہ مان گیا کہ پتلا بن سکتا ہے، لیکن روح دوبارہ اس کے اندر آ جائے گی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو عالم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ روح کی مثال کیا ہے اور بدن کی مثال کیا ہے؟ کہا کہ تم ہی بتاؤ. کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ روح کی مثال وحشی پرندے کی ہے، جنگلی پرندے کی ہے، اور جسم کی مثال پنجرے کی سی ہے. جیسے کسی جنگلی چڑیا کو لا کر کے پنجرے میں رکھ دیا جائے تو جب پہلے شروع میں پرندے کو جو کہ جنگل میں رہتا تھا اسے پنجرے میں ڈال دیں گے تو اسے وحشت محسوس ہوگی، وہ بہت پریشان ہوگا، نکل بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن چونکہ پنجرے کا دروازہ بند ہے نکل بھاگ نہیں سکتا. لیکن اگر برسوں اسی پنجرے کے اندر رہ جائے تو پنجرے سے مانوس ہو جائے گا. بہت سارے پرندوں کو یہ دیکھا گیا کہ شروع میں جب ان کو پنجرے میں ڈالا گیا تو بہت پھڑپھڑاتے تھے، نکل بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کافی عرصہ اس پنجرے میں رہنے کے بعد جب پنجرے کا دروازہ کھولا گیا تو پنجرے میں سے اول تو نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے. کچھ پرندے نکلے اور پھر دوبارہ لوٹ کر کے پنجرے میں آ گئے. تو عالم نے یہ دلیل دی کہ شروع میں روح کو جب ڈالا گیا تو روح نے وحشت محسوس کی، نکل بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بدن کے اندر جب مدتوں رہ گئی تو بدن سے روح مانوس ہو گئی. اب دوبارہ اگر نکل بھی جائے تو مانوس پرندے کی طرح کیا دوبارہ قفس میں آنا، پنجرے کے اندر آنا کچھ محال دکھتا ہے، ناممکن دکھتا ہے، امپاسبل دکھتا ہے. دہریے نے فوراً اس کا بھی اقرار کر لیا کہ ہاں روح کا بدن کے اندر آنا یہ ممکن ہے، پاسبل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وہی بات یہاں فرمائی، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. پھر کاہے کا شک، پھر میرا کاہے کا بحث کاہے کی، پھر شک کاہے کا. اس کے بعد ایک بڑی عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ انکار کے 3 درجات ہوتے ہیں. آدمی کے سامنے حق بات پیش کی جائے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اللہ نے ذکر فرمایا ایک حالت تو یہ ہے کہ حق پیش کیا گیا کسی کے سامنے، ڈائریکٹ کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا اس کو. یہ تکذیب بالحق، یہ تکذیب بالحق، حق کو جھٹلا دینا، میں نہیں مانتا اس کو. اور ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے حق بات پیش کی تو وہ یہ نہیں بولا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا تم غلط بات کہہ رہے ہو، سننے کے لیے تیار نہیں، منہ پھیر لیتا ہے. ایسے اس کو اعراض عن الحق کہتے ہیں. حق آپ نے پیش کیا، سامنے والے نے کہا میں نہیں مانتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تکذیب بالحق. اور آپ نے حق پیش کیا، اس نے منہ پھیر لیا، یہ اعراض عن الحق ہے. اور تیسرا درجہ ہے آپ نے حق پیش کیا تو حق کو اس نے نہ تو تسلیم کیا بلکہ جھٹلایا، جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اعراض بھی کیا، اور اعراض کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مذاق اڑایا. یہ استہزاء بالحق ہے. جیسے کوئی حدیث آج پیش کی جاتی ہے
مثلا رفع الیدین کی حدیث ہے یا آمین بالجہر کی حدیث ہے، فار ایگزامپل جب پیش کی جاتی ہے تو آدمی پہلے تو یہ کہتا ہے کہ ایسا نبی نے کیا ہی نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ حدیث ایسی ہے ویسی ہے، تکذیب بالحق۔ اور ایک یہ ہے کہ حدیث پیش کرو تو کچھ بولتا ہی نہیں، چپ چاپ رہتا ہے، اعراض عن الحق، ارے بھئی کچھ تو بولو، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ اعراض عن الحق ہے۔ اور ایک ہے استہزاء بالحق، کہتے ہیں کہ یہ نماز میں کان جھاڑتے ہیں، مکھیاں اڑاتے ہیں، تو یہ رفع الیدین کو مکھیاں اڑانے سے تعبیر کرنا در حقیقت استہزاء بالحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انکار کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد یوں فرمایا گیا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ انکار کا پہلا درجہ ہے، اعراض عن الحق۔ دوسرا درجہ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، حق بات پیش کی گئی اس کو جھٹلا دیا، جھوٹ بولتا ہے تو۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور تیسرا درجہ استہزاء بالحق کا ہے، حق پیش کیا گیا تو حق کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ تو انکار کا پہلا درجہ ہے اعراض عن الحق، دوسرا درجہ ہے تکذیب بالحق، حق کو جھٹلا دینا، ایک ہے حق سے منہ پھیر لینا اور ایک ہے حق کو جھٹلا دینا اور ایک ہے حق کا مذاق اڑانا۔ یہ تیسرا درجہ بہت خطرناک ہے، حق کا مذاق اڑانا یہ بہت خطرناک ہے۔ لہذا وہ لوگ کہ ان کے سامنے حدیثیں پیش کی جائیں یا حق پیش کیا جائے تو اگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ انکار کا آخری درجہ ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب سوال کا بڑا ہی لطیف اور بڑا ہی پیارا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال دیکھیے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا لَلَبَسْنَا مَا يَلْبِسُونَ۔ سوال یہ ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا جاتا ہماری ہدایت کے لیے، یہ انسان کیوں بھیجا گیا، محمد ہی کو کیوں بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسان کیوں بھیجا گیا ہماری ہدایت کے لیے۔ اب اللہ سوال کرتا ٹھیک ہے ہدایت کے لیے انسان نہیں بھیجا جانا تھا، تم بتاؤ کس کو ہم بھیج دیتے؟ بولے جنوں کو آپ بھیج دیتے۔ اچھا تو جن تمہارے لیے اسوہ بن سکتا تھا؟ مثلا نماز کا وقت ہوا اور نماز کے لیے آپ کو وضو بنانا ہے، وضو کرنا ہے، اب آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، اب جن کہتا ہے تم یہی ٹھہرے رہو، میں یہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے سے جا کر کے جہاں ایک دریا ہے وہاں سے وضو بنا کر کے آتا ہوں، تو وہ تو چلا جائے گا۔ آپ کیا اس جن کی مطابقت کر سکتے ہیں، اس جن کی اتباع کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں ہے، وہ جائے گا وضو بنا کر کے آ جائے گا اور آپ وضو نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہی کہیں گے نا ارے آپ تو جن ہیں، بھلا آپ کی طرح ہم کیسے ہو سکتے ہیں، یہی تو کہیں گے آپ، تو جن کیسے اسوہ بن سکتا ہے تمہارا؟ اچھا اب یہ کہیں گے اچھا ایسا کیجئے آپ فرشتے ہی کو بھیج دیجئے ہماری ہدایت کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتہ بھیج دوں، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھو گے نا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا تمہارا، مر جاؤ گے تم۔ اللہ اکبر، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیں تمہاری ہدایت کے لیے تو ہارٹ فیل ہو جائے گا تمہارا فرشتوں کو دیکھ کر کے۔ یہ تو نبی کا قلب اطہر اس طریقے سے بنا دیا گیا تھا کہ آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، ایک دنیا میں اور ایک آسمان پر معراج کے وقت، 2 مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب آپ غار حرا سے آ رہے تھے آپ کی نظر اچانک ہورائزن کے اوپر، افق کے اوپر اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ پورا افق بھرا ہوا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جن کے 600 پر ہیں۔ گھبرا گیا، بتائیے نبی کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ تو پہلی مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دنیا میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ آپ نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے دوسری بار دیکھا۔ یہ قرآن حکیم کا بیان ہے۔
تو ایک دنیا میں دیکھا آپ نے اصلی شکل میں حضرت جبرائیل کو، اور دوسری بار معراج کے وقت آسمان پر دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، اور 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جانا ممکن ہے۔ اب کیسے، کیفیت نامعلوم ہے، اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اور صحیح استدلال کیا انہوں نے، اس لیے کہ ترمذی شریف کی وہ صحیح روایت موجود ہے جس میں یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شانوں کے اوپر ہاتھ رکھا یا قلب کے اوپر ہاتھ، اس کی ٹھنڈک پورے بدن کے اوپر آپ نے محسوس فرمائی۔ تو 2 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اور 2 مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، ایک دنیا میں اور ایک آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو اچھا فرشتہ بھیج دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتہ بھیج دوں، فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھو گے ہارٹ فیل ہو جائے گا، مر جاؤ گے تم۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ جب جن تمہاری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا، وہ اسوہ نہیں بن سکتا تمہارے لیے، فرشتہ بھی نہیں بھیجا جا سکتا، اس کو اپنی اصلی شکل میں دیکھو گے تو مر جاؤ گے، لہذا اب تیسری شکل متعین ہو گئی کہ انسان ہی جو تمہاری جنس سے ہے اسی کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا جانا ضروری تھا، لہذا ہم نے انسان ہی کو تمہارے درمیان رسول بنا کر کے بھیجا، جو تمہارے درمیان پیدا ہوا، تمہارے درمیان پلا بڑھا، اور ایک لمبی عمر گزاری اس نے تمہارے درمیان، اس کی جوانی کا لمحہ لمحہ، اس کے بچپن کا لمحہ لمحہ تمہارے سامنے ہے، یہ تمہارے لیے اسوہ بن سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ رسول جو ہے یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس لیے کہ انسان ہے تمہیں میں سے، لیکن آج ایک قوم ہے جو نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، بشر ہی ہمارے لیے اسوہ ہو سکتا ہے اور نبی کو بشر ماننے کے لیے آدمی تیار نہیں، تو اسوہ کون بنے گا؟ جبکہ نبی بشر ہی ہو تبھی اسوہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسری مخلوق ہو تو اسوہ بن ہی نہیں سکتا۔ جیسے یہاں مطالبہ یہ ہے کہ جنوں کو آپ بھیج دیجئے ہماری ہدایت کے لیے، کہا کہ یہ اسوہ نہیں ہو سکتا، فرشتہ بھیج دیجئے یہ بھی اسوہ نہیں ہو سکتا، پھر تیسری شکل متعین ہے، انسان ہی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا جانا ضروری تھا، لہذا ہم نے تمہیں میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر کے تمہارے درمیان ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد توحید کے اوپر ایک عجیب و غریب بیان ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کیا بات ہے، تم کہتے ہو کہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی پوجا کروں؟ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اس کو دوست بنا لوں، فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ کتنی بہترین دلیل ہے کہ اچھا یہ بتاؤ جو کھلائے وہ معبود کی جو کھائے وہ معبود، کتنی اچھی دلیل، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو کھائے وہ معبود، جو چڑھاؤں کا محتاج ہو وہ معبود، جو چادروں کا محتاج ہو وہ معبود، جو روشنیوں کا محتاج ہو وہ معبود، یا جو تمہیں روزی دیتا ہے تمہیں کپڑے دیتا ہے وہ معبود؟ بولو کون عبادت کا مستحق؟ بولے نہیں، جو کھلاتا ہے وہ عبادت کا مستحق، تو تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو جو بیچارہ خود کھانے کا محتاج ہے؟ قبر پر چادر تم لے جا کر کے چڑھاتے ہو، مٹھائیاں تم چڑھاتے ہو، ناریل تم لے جا کر کے پھوڑتے ہو، اس کا مطلب اسے محتاج سمجھتے ہو نا، محتاج سمجھنے کے بعد بھی اس کی پوجا کر رہے ہو، کتنی حیرت کی بات ہے۔ پوجا تو اس کی جانی چاہیے جو کھلاتا ہے، جو کھائے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے، توحید پر اس سے شاندار دلیل آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں، وہ تو جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو کھلائے وہ معبود ہوتا ہے۔ اب فیصلہ کر لو کہ کس کی پوجا کرنی ہے، کھلانے والے کی یا کھانے والے کی؟ آج دیکھیے بڑی بڑی درگاہ ہیں، بڑے بڑے مقبرے جو تعمیر کر لیے گئے ہیں، غیر اللہ کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے ان کی پوجا کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے سب چڑھاؤں کے محتاج ہیں، سب نظر و نیاز کے محتاج ہیں، لیکن مسجد میں ہم کو چڑھانے کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کو، بندہ جو کچھ کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کو کھلا رہا ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں. اس کے علاوہ دیکھو جتنے بھی معبودان باطنہ ہیں سب کھانے کے محتاج ہیں. اس کے بعد ایک عجیب اصول دیا جا رہا ہے. اس اصول کو ویسے بھی قرآن حکیم اصولی کتاب ہے، اصول دے دیے گئے ہیں قیامت تک کے لیے. آپ اس سے جزئیات کا، فروعات کا استخراج کرتے رہیے. اصول کیا ہے؟ اصول تو توحید کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن آپ اس کو ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں. اصول دیکھیے، قل اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد. کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم مشرکین سے پوچھو، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے. کن سے؟ مشرکین سے. اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری. اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے معبود ہیں، اس کی تم گواہی دیتے ہو. تو سامنے سے سوال ہو رہا ہے آپ کیا بولتے ہیں؟ تو نبی کہہ رہے ہیں قل لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا. یعنی میں انکار کے پلیٹ فارم پر ہوں، انکار کے پلیٹ فارم پر ہوں میں. تم لوگ اس بات کے پلیٹ فارم پر ہو. دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ انکار کرنے والے کے اوپر دلیل ہوتی ہے کہ اس بات کرنے والے کے اوپر؟ البینۃ علی المدعی. جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے، جو انکار کرے اس کے لیے دلیل نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو انکار کر رہا ہوں، میں گواہی نہیں دے رہا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہے. یعنی میں نیگیٹو پلیٹ فارم پر ہوں. میرا جو موقف ہے وہ انکاری ہے. تم اگر کہتے ہو، تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ معبود ہے، تو دلیل تمہارے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں. آپ سمجھے نہیں؟ ایک اصولی بات یہاں کہی گئی ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے، جو انکار کرے اس کے اوپر دلیل نہیں ہے. دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہے. کتنا پیارا اصول ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی لائق حجت ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ میں تو نہیں مانتا، میں تو یہ مانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہی قابل حجت ہے، حجت صرف آپ ہیں. اب تم کہتے ہو نہیں، تم گواہی دیتے ہو کہ رسول کے علاوہ بھی کچھ لوگ حجت ہیں جیسے امام لوگ. اب یہ دلیل تمہارے ذمہ ہے، تم دلیل لاؤ. ہم دلیل کیسے دیں؟ ہم تو انکاری ہیں. منکر کے اوپر دلیل نہیں ہوتی، مدعی کے اوپر دلیل ہوتی ہے. یہ تو اصول فقہ کا بھی قاعدہ بنا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں. البینۃ علی المدعی، دلیل مدعی پیش کرے. ہم تو انکار کر رہے ہیں، ہم تو مان رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم انکار کر رہے ہیں. تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ معبود ہے، دلیل تم لاؤ. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے، آپ ہی صرف حجت ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بھی امام، پیر، مرشد، بابا بھی حجت ہے، دلیل تم لاؤ. ہم کیوں دلیل دیں؟ ہمارے اوپر دلیل کی ذمہ داری نہیں ہے، دلیل کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ ایسا کرو، تقلید کا لفظ قرآن میں دکھا دو، مان لیتے ہیں نا. تقلید کا لفظ حدیث میں دکھا دو نا، مان لیتے ہیں نا. جب قرآن و حدیث میں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے، تب زبردستی یہ چیز مسلمانوں کے سر پہ ٹھونکنا، لادنا کہاں تک صحیح ہے؟ دلیل لاؤ نا. لفظ ہی دکھا دو، لفظ تقلید ہی دکھا دو پورے قرآن میں. اگر یہ چیز اتنی ہی اہم ہے تو قرآن میں دکھا دو، یہ لفظ ہی دکھا دو نا. کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے. یہ لفظ ہی استعمال نہیں کیا گیا ہے. اگر یہ کوئی اچھا لفظ ہوتا تو قرآن ضرور استعمال کرتا. قرآن نے یہ لفظ ہی استعمال نہیں کیا ہے. اور حدیث میں بھی جہاں یہ لفظ کہیں آ گیا ہے وہ جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں ہے. امام بخاری باب باندھتے، باب تقلید الغنم، یہ باب ہے بکری کی تقلید کا. چلیے، بکری کی تقلید کیسی ہوتی؟ باب تقلید الغنم، یہ باب ہے بکری کی تقلید کا. یہ بکری کی تقلید کیسے ہوتی ہے؟ اصل میں تقلید کا مطلب ہوتا ہے قلادہ پہنانا.
ہار پہنانا، تو جس بکری کو یا جس اونٹ کو قربانی کے لیے لے جایا جاتا تھا اس کو جوتے چپل کا ہار پہنا دیا جاتا تھا. مشرکین بھی اس کی عزت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، دیکھو اس کے گلے میں ہار پڑا ہوا، قلادہ پڑا ہوا ہے. تو یہ لفظ قرآن میں موجود نہیں، حدیث میں بھی آیا تو صرف جانوروں کے لیے آیا. اب انسانوں کے لیے اگر آیا ہو تو دلیل لاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے، دلیل ہمارے ذمہ نہیں. ہم نے تو صرف لا الہ الا اللہ کو مانا ہے. اب اگر تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ بھی معبود ہے، دلیل تمہارے ذمہ. ہم نے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مانا اس لیے کہ آپ کا کلمہ پڑھا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کوئی حجت ہے، دلیل تمہارے ذمہ. دلیل تم ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ قرآن حکیم کہتا ہے جو دعویٰ کرے دلیل وہ دے. قل اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا. تم گواہی دیتے ہو، دلیل تم لاؤ. اب قرآن حکیم کہتا ہے بیٹا دلیل تو دے، لاؤ دلیل. ہم کو دلیل دے، دلیل تیرے ذمہ ہے. کتنا پیارا اصول ہے، کتنا پیارا اصول ہے. کوئی کچھ کہے بولو دلیل بھیا تم پیش کرو، قرآن کی لاؤ، حدیث کی لاؤ. توحید پر ایک اور دلیل اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اگلی آیت وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. ساری ہیکڑی ہوا ہو رہی ہے، دیکھیے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی ہے. اللہ فرمائے گا قیامت کے دن جمع کرو ان کو، مشرکین کو جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے شرکا ہیں، یہ بناتے ہیں، یہ بگاڑتے ہیں، یہ نفع پہنچاتے ہیں، یہ نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بگڑی بنا دیتے ہیں. ان کا دامن پکڑ لو تو نجات ان کے دامن پکڑنے ہی میں ہے. کہاں ہے وہ؟ لاؤ ان کو. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم جمع کریں گے سب کو. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر مشرکین سے پوچھیں گے، بولیں گے ہم أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کرتے تھے. کیا بات ہے، تزعمون، تم گمان کرتے تھے. کیسا گمان؟ بخشوا لیں گے، بس ان کا دامن پکڑے ہو، چادر چڑھاتے رہو، نظر و نیاز کرتے رہو، بس یہ بخشوا لیں گے. تمہارا گمان تھا نا، وہ کہاں ہے؟ وہ کدھر ہے؟ این شرکاؤکم الذی کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کے بارے میں تم اس طریقے کا گمان رکھتے تھے؟ کدھر ہے وہ؟ جواب کیا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں رہے گی ان کی شرارت مگر یہ کہنا. کیا شرارت کریں گے وہ؟ کیا شرارت؟ فتنہ یا شرارت کے معنی میں. ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، اللہ پوچھے گا وہ شرکا کدھر ہیں جن کے بارے میں تم اس طریقے کا گمان رکھتے تھے کہ یہ جہنم سے بچا لیں گے، نجات مل جائے گی ان کا دامن پکڑے. کدھر ہیں وہ؟ دکھائی نہیں دے رہے. کیا بات ہے؟ پھر جواب کیا ہوگا ان کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی شرارت کیا ہوگی اس وقت. ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اے ہمارے رب تیری قسم، اللہ کی قسم، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں دنیا میں. ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی ہے، ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی. واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اے ہمارے رب تیری قسم ہم مشرک تھے ہی نہیں. اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں یہاں، قرآن حکیم کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ کے سامنے یہ بات کو چھپا نہیں پائیں گے، بات بولیں گے تو صحیح بولیں گے، اللہ کے سامنے یہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے. ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ کے سامنے یہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے. تو یہ آیت اور یہ آیت بظاہر ٹکرا رہی ہے نا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے، بولیں گے تو صحیح بولیں گے، حقیقت کا اظہار کریں گے. کون سی آیت بتا رہی ہے؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہ کوئی بات اللہ کے سامنے چھپا نہیں پائیں گے. اچھا، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو چھپا رہے ہیں. دنیا میں انہوں نے شرک کیا، یہاں کیا کریں؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہے ہمارے رب ہم مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. یہ حقیقت کا اظہار تھوڑی ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ سے ٹکرا رہی ہے، معارض ہے اس کی، لیکن ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے
कि जब तक जबान पर मोहर नहीं लगाई जाएगी तब तक ये शरारत करेंगे, जबान पर जब मोहर लगा दी जाएगी तब हकीकत का इजहार करेंगे, तब वहां झूठ नहीं बोल पाएंगे।
وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ کے سامنے یہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے۔ تو یہ آیت اور یہ آیت بظاہر ٹکرا رہی ہے نا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے، بولیں گے تو صحیح بولیں گے، حقیقت کا اظہار کریں گے۔ کون سی آیت بتا رہی ہے؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہ کوئی بات اللہ کے سامنے چھپا نہیں پائیں گے۔ اچھا، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو چھپا رہے ہیں، دنیا میں انہوں نے شرک کیا، یہاں کیا کریں؟ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہمارے رب ہم مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ یہ حقیقت کا اظہار تھوڑی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ سے ٹکرا رہی ہے، معارض ہے اس کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک زبان پر مہر نہیں لگائی جائے گی تب تک یہ شرارت کریں گے، زبان پر جب مہر لگا دی جائے گی تب حقیقت کا اظہار کریں گے، تب وہاں جھوٹ نہیں بول پائیں گے۔ لہذا اب دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے زبانوں کے اوپر، ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ، ہم سے کلام کریں گے ان کے پیر، گواہی دیں گے ان کے پیر دنیا میں جو کر کے آئے ہیں۔ تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو کسب کر کے آئے ہیں، جو کام کر کے آئے ہیں، ان کے پیر گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے۔ تو اب دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں رہا کہ جب تک زبان پر مہر نہیں لگائی جائے گی تب تک تو یہ جھوٹ بول لیں گے، لیکن جیسے ہی زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، تو اب یہ کوئی بھی بات اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے۔ لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ آگے ایک اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے توحیدی کے تعلق سے، کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پکار ان تک پہنچ رہی ہے، وہ سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، ارے جواب تو وہ دیتے جو سنتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، ارے جواب تو وہ دیتے ہیں، بگڑی تو وہ بناتے ہیں، مدد کو تو وہ آتے ہیں، فریاد رسی تو وہ کرتے ہیں، مشکل کشائی تو وہ کرتے ہیں، دستگیری تو وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا اور اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اس کا مطلب وہ سنتے ہی نہیں، جب سنتے ہی نہیں تو تمہارا کیا بنا لیں گے اور کیا بگاڑ لیں گے؟ جواب تو وہی دیتا ہے، بگڑی تو وہی بناتا ہے جو سنے۔ یہاں معاملہ یہ کہ سنتے ہی نہیں ہے، قرآن حکیم کی آیت بتا رہی ہے۔ اس کے بعد توحید کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ انسان کے لاشعور میں، لاشعور کی گہرائیوں میں، کسی کے کانشنس میں رہتی ہے، کسی کے سب کانشنس میں رہتی ہے، یعنی توحید انسان کی فطرت ہے۔ اور یہیں یہ نقطہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خیر جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے، خراب چیزیں باہر سے آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز میں لائے کہ کل ما من مولود الا وهو یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کا ماحول، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھائی لے کر پیدا ہوتا ہے، برائی باہر سے آتی ہے۔ تبھی تو مطلب صحیح ہوگا اس آیت کریمہ کا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا ہے، یعنی پیدا ہوتا ہے تو خیر لے کر آتا ہے، برا بنتا ہے تو برائی باہر سے آتی ہے اور خیر اندر سے موجود ہوتا ہے۔ توحید انسان کے لاشعور میں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن حکیم بولتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّكُمْ، فرمایا گیا کہ عہد الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک جتنی بھی ان کی اولادیں آنے والی تھی، ذریت آنے والی تھی، سب کو نکال لیا، اور
سب کو شعور دیا، عقل دیا، اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بتائیے، عہد الست کے اندر ہم سے یہ وعدہ لیا گیا اور ہم وعدہ کر چکے ہیں، قالوا بلا، سب لوگوں نے، ہم لوگ بھی وہاں تھے، ہم سب نے ایک گواہی دی تھی کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے۔ تو گویا ہمارے سب کانشنس میں، ہماری روح کی گہرائیوں میں، ہماری فطرت میں توحید داخل ہے۔ اور جانتے ہیں کہ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت تمام معبودوں کو بھول جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رہتا ہے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، یہ ہے ترجمہ اس کا، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح کیا تو اس وقت ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے تو اکرمہ وہاں سے بھاگ نکلے، انہیں دریا پار کر کے اس طرف جانا تھا۔ کشتی میں جب سوار ہوئے، کشتی جب چلنے لگی، بیچ بھنور میں جب پہنچی تو کشتی ڈاواڈول ہونے لگی، بھنور میں گرداب میں پھنس گئی۔ جتنے بھی مشرکین اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیا، تمام معبودان باطلہ کو، لیکن کشتی اب ڈوبی کہ تب ڈوبی، کوئی معبود باطل انہیں بچانے کے لیے نہیں آیا، دستگیری کے لیے نہیں آیا۔ تو اچانک ان میں سے کسی نے کہا کہ اب تو ہم اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے پکارتے تھک گئے ہیں اور اب لگتا ہے کہ ہم سب ڈوب جائیں گے، لاؤ محمد کے خدا کو پکار کر دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا، فوراً بھنور نے، گرداب نے کشتی کو چھوڑ دیا اور کشتی ساحل کو آ لگی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا سبب یہ واقعہ بنا۔ اب دیکھیے آپ کہ توحید انسان کے شعور میں موجود ہے، انسان کے لاشعور میں ہے، شعور کی گہرائیوں میں، لاشعور کی گہرائیوں میں موجود ہے، اور مصیبت کے وقت صرف خدا ہی یاد آتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بندہ نواز ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی غوث ہے، وہی فریاد رس ہے، وہی سب کچھ۔ اس کے بعد امریکہ اور یورپ والوں کے لیے ایک لمحہ فکر ایک آیت کریمہ کے اندر کہ جب کوئی قوم ترقی اور خوشحالی کے ثریا پر پہنچ جاتی ہے، ترقی اور خوشحالی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے، تو اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ ذرا آیت کریمہ دیکھیے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ بچوں کو یہاں سے اٹھا دیجئے، ڈسٹرب کر رہے ہیں بچے، چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، چلو نکل جاؤ یہاں سے، دونوں بچوں کو ہٹا دو۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا گیا کہ جس چیز کو انہیں دیا گیا تھا کہ یہ اس کو نگاہ میں رکھیں، جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جب یہ اس چیز کو بھول گئے اور نافرمانیاں کرنے لگے، تو جب نافرمانیاں کرنے لگے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سزا دینا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں، جب یہ نافرمانیاں کرنے لگے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے لیے ہر دروازے کھول دیے۔ نافرمانی پر انہیں تباہ کر دینا تھا نا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کو یہ بھول گئے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے لیے تمام دروازے کھول دیے۔ یعنی یہ ترقی اور خوشحالی
کی انتہا کو پہنچ گئے، تمام طرف سے دولت کی ریل پیل ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتتن، تو جو انہیں ملا تھا اس پر وہ ناز کرنے لگے، اچانک ہم نے ان کو پکڑا اور حیران رہ گئے۔ اس کی مثال کیسے ہے اس کو سمجھیں۔ ایک شخص جاتا ہے بازار سے ایک طوطا خرید کر لاتا ہے، اسے پنجرے میں رکھ دیتا ہے۔ پنجرے میں اسے کیا دیتا ہے؟ پیرو دیتا ہے، چیکو دیتا ہے، مرچیں دیتا ہے، گلاب جامن دیتا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں جو پنجرے میں صاحب خانہ طوطے کو دے رہا ہے۔ بتاؤ، طوطے کو پنجرے کے اندر یہ جو نعمتیں دی جا رہی ہیں صاحب خانہ کی طرف سے، دل کی رضامندی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ دل کی رضامندی کے ساتھ ہے، خوشی خوشی دے رہا ہے وہ، اس لیے کہ خرید کر تو وہی لایا ہے نا۔ اچھا، گھر میں ایک چوہا ہے، بہت ہی بدماش اور بڑا شریر چوہا ہے، کہیں بھی کوئی سامان رکھ دو جا کر کے اس کو کھا لیتا ہے یا خراب کر دیتا ہے، کہیں بھی کپڑا لٹکا ہوا جا کر کے کاٹ دیتا ہے۔ صاحب خانہ غصے میں آتا ہے اور ایک پنجرا لے کر کے آتا ہے، اور اس پنجرے کا دروازہ کھول کر کے اس کے اندر وہی چیزیں رکھتا ہے جو وہ طوطے کو دے رہا ہے۔ گلاب جامن اس کے اندر رکھ دیتا ہے، اس کے اندر پیرو رکھ دیتا ہے، اس کے اندر چیکو رکھ دیتا ہے۔ اب چوہا آتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کیا قسم قسم کی چیزیں اندر رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی اندر جاتا ہے تیسے شٹر گر جاتا ہے پنجرے کا۔ اب اس وقت چوہے کی کیا حالت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا، پریشان ہو جاتا ہے، نکلوں تو کدھر نکلوں، پھنس جاتا ہے، کسی طرف نکل نہیں سکتا۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، اسے باہر لے جا کر کے اوپر سے ایسے ایسے مارتے ہیں، یہاں تک کہ مارتے مارتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اس کو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے اوپر خفا ہوتا ہے تو اسے خوشحالی دے دیتا ہے، ترقی دے دیتا ہے، ترقی کے معراج کے اوپر پہنچا دیتا ہے، خوشحالی کی انتہا پر پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جب اس میں مگن ہو جاتے ہیں تو اچانک اسی طرح پکڑ لیا جاتا ہے ان کو جیسے اس چوہے کو پکڑ لیا گیا ہے۔ تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ خوشحالی ہو رہی ہے، ترقی دنوں رات ہو رہی ہے، اب اس ترقی اور خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں دنیا کے اندر ہر چیز کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ یہ ترقی اور خوشحالی کہیں کسی تباہی کا پیش خیمہ نہ ہو۔ امریکہ اور یورپ ذرا متنبہ ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی اور خوشحالی کے اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور اس پر وہ نازاں ہیں، شاداں اور فرحاں ہیں۔ کہیں سوچنا چاہیے ان کو کہ یہ خوشحالی ہماری تباہی کا پیش خیمہ تو نہیں، اس لیے کہ اگلی آیت وہی ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم قوموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریف ہے رب العالمین کے لیے۔ خوشحالی اور ترقی کے بعد ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ کسی کو دیکھو کہ وہ خوشحال ہے، ترقی یافتہ ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ترقی اور خوشحالی کسی تباہی کا پیش خیمہ ہو۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، بہت ہی عجیب و غریب آیت ہے۔ اس کے بعد ایک شبہے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے ہر لمحے کا ریکارڈ ممکن کیسے ہے؟ اندھیرے میں ہوتا ہے، اجالے میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، جلوت میں ہوتا ہے، بازار میں ہوتا ہے، آخر اس کی زندگی کے ہر لمحے کا ریکارڈ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلیل دی، بڑی پیاری دلیل، دیکھو آیت کریمہ دیکھو، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں کتنی ہیں؟ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں کیا کیا چیزیں ہیں سب کا علم ہے اسے۔ کیا بات ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کیا نگاہ ہے، کیا علم ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہر چیز جو خشکی میں ہے چھوٹی بڑی، جو تری میں ہے چھوٹی بڑی، سب کا علم اسے ہے۔
اس کے علم کا عالم تو یہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پیڑ سے جو پتا گرا سوکھا اسے معلوم ہے، پیلا ہو کر کے گرا اسے معلوم، ہرا ہی گر گیا اسے معلوم، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں کے اندر کوئی دانہ کہاں پڑا ہوا ہے، ساری چیزیں الا فی کتاب مبین، کتاب مبین کے اندر ریکارڈڈ ہیں، سب موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کائنات کی کرونولوجی ہے۔ کرونولوجی جانے کس کو بولتے ہیں انگریزی میں؟ کرونولوجی، یعنی تاریخ کا سلسلہ وار ریکارڈ، اس کو کہتے ہیں کرونولوجی۔ اس علم کو کہتے ہیں جس میں تاریخی واقعات کا سلسلہ وار اندراج ہو کسی جگہ پر، اس کو کہتے ہیں کرونولوجی۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اس کائنات کی کرونولوجی ہمارے پاس ہے، دنیا کی ہر شے، جس شے کی تخلیق ہم نے کی ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، اس کائنات کی کرونولوجی موجود ہے، تو پھر اس بات میں شک و شبہ کیا کہ ایک انسان کی زندگی کے لمحے لمحے کا ریکارڈ کیسے ممکن ہے؟ اور کمپیوٹر کی ایجاد نے، انٹرنیٹ کی ایجاد نے تو اس مسئلے کو سمجھنا بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کے لمحے لمحے کو کیسے ریکارڈڈ کیا جا سکتا ہے۔ کتنی عجیب حقیقت ہے جو 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ الا فی کتاب مبین، ایک ایک چیز کتاب مبین میں درج ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کچھ موجود ہے۔ کائنات کی کرونولوجی ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد باس بعد الموت پر ایک بڑی سادی دلیل دی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات میں اللہ تم کو موت دے دیتا ہے، یعنی تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک موت ہی تو ہے۔ اب اللہ استدلال کیسا کرتا ہے، دیکھیں کتنی پیاری دلیل ہے کہ ایک مختصر موت ہے نیند، نیند ایک مختصر موت ہے، اور اس کے بعد ایک مختصر بیداری ہے۔ ارے بھائی 12 گھنٹے تم سوتے ہو، 12 گھنٹے جاگتے ہو، تو 12 گھنٹے یہ جو سونا ہے یہ مختصر موت ہے، اور 12 گھنٹے کی جو بیداری ہے یہ مختصر زندگی ہے۔ تو باس بادل موت کا نظارہ تو روز تم کر رہے ہو۔ نیند ایک مختصر موت اور بیداری ایک مختصر زندگی، تو مرنے کے بعد ایسا کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک لمبی نیند ہو اور لمبی نیند کے بعد ایک لمبی بیداری ہو جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو؟ کتنی شاندار دلیل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، ایک عارضی موت کا اور ایک عارضی بیداری کا سلسلہ تو روز دیکھ رہے ہو، ایک لمبی موت اور ایک لمبی نیند کے بعد ایک لمبی بیداری، امپاسبل کیسے ہے؟ پاسبل تو ہے، اس کا نظارہ تو تم روز کرتے ہو۔ یہ باس بادل موت پر بڑی پیاری دلیل دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں جنہوں نے دین کو لہو لعب بنا لیا ہے۔ دین کو لہو لعب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کچھ کہہ رہی ہے، معنی کچھ بتایا جا رہا ہے۔ حدیث کمزور ہے، زبردستی اس کے اوپر عمل کرایا جا رہا ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ قرآن حکیم کوئی عقیدہ بیان کرتا ہے اور یہ کوئی عقیدہ بیان کر رہے ہیں، حدیث کوئی چیز پیش کر رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز بتا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک صاحب ہے نا جن کا کام یہی ہے، جن کا کام یہی ہے کہ وہ گھما پھرا کر کے ایک صحیح بات کو حقیقت سے دور کر دیں اور اپنی بات ثابت کریں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ بخاری شریف کی کبھی تفسیر کرتے ہیں، وہ کبھی قرآن حکیم کی تفسیر کرتے ہیں، کبھی کسی موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور گھوم پھر کر کے وہ قرآن و حدیث دونوں سے ہٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو لہو لعب بنا لیا ہے، کھیل بنا لیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے، کھیلتے ہیں اس سے، قرآن سے کھیلتے ہیں، من مانا اسے پہناتے ہیں
اور حدیث کی منمانی تعویل کرتے ہیں، نئی نئی مرادات بیان کرتے ہیں جو اللہ کی مراد نہیں، جو رسول کی مراد نہیں. یہ قرآن کے ساتھ کھیل کرنا ہے، حدیث کو لہو و لعب بنا لینا ہے. ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے. قرآن حکیم کہتا ہے ایسا کیوں کرتا ہے آدمی، دین کو کھیل کیوں بناتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پیٹ کے لیے، صرف پیٹ کے لیے. ایسے پیٹ پجاری شکم پرست لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے اپنی شکم پرستی کے لیے دین کو لہو لعب بنا لیا ہے. دنیا ملنی چاہیے، چاہے ہمیں قرآن کو توڑنا مروڑنا پڑے یا حدیث کو توڑنا مروڑنا پڑے، اپنا مسلک ثابت ہو. ایسے لوگوں نے دین کو کھلواڑ بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجیے آپ. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے دین کو لہو لعب بنا لیا ہے، کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. یعنی ایسا یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں دنیا پیاری ہے، آخرت پیاری نہیں ہے. اور دین کو لہو لعب، کھیل کود بنانے کا ایک اور مطلب ہے ناچنا، کودنا، ڈانس کرنا، تالیاں بجانا. یہ سب کب ہوتا ہے؟ مثلا عرس نکل رہا ہے، ناچ رہے ہیں. ناچ رہے ہیں، یہ دین کو کھلواڑ بنانا ہوا. قوالیاں ہو رہی ہیں، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، جھوم جھوم کر کے شرکیہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں. یہ دین کو کھلواڑ بنانا ہوا. یہ لہو لعب بھی تو ہے، کھیلنا، کودنا، ناچنا، گانا بجانا، ڈھول بجانا، واہیات باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں لہو لعب کے دائرے میں آ گئی. ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے آپ جنہوں نے دین کو لہو لعب بنا لیا ہے، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف دنیا پرستی ہے. قوالوں کو اگر پیسہ نہ ملے قوالی گائیں گے؟ بڑی بڑی درگاہوں پر جاتے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر کے چیختے ہیں، بنیاد کیا ہوتی ہے؟ پیسہ ملے بس. شکم پرستی اس کے پیچھے، حقیقت کو مسخ کرنے کے پیچھے صرف شکم پرستی. ابھی نذرانے بند ہو جائیں، ابھی چڑھاوے بند ہو جائے، دیکھیے سارے کے سارے مزار خالی ہو جائیں، غیر اللہ کے جتنے بھی آستانے سب کے سب خالی ہو جائیں. آباد کس وجہ سے ہیں؟ نظر و نیاز کی بنا پر. یہ آستانے یہ آباد ہیں صرف اور صرف نذرانوں کی وجہ سے. ابھی نذرانے بند ہو جائیں، سارے آستان خالی اور ویران ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے یہاں سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ معاملہ آج ہر اس بچے کے ساتھ پیش آتا ہے، ہر اس نوجوان کے ساتھ پیش آتا ہے جسے حق بات کا علم ہو جاتا ہے اور حق کے راستے پر آ جاتا ہے. اب اسے کیا کرنا ہے بتا دیا گیا یہاں. دیکھیں آیت کریمہ دیکھیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تاروخ تھا، لقب آزر تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اس کا لقب ذکر فرمایا، لقب آزر تھا، نام تاروخ تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، آزر ایک بت کا نام تھا، اس بت پر اعتکاف یہی کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ. تو بت سے خاص نسبت کی وجہ سے اس کا نام بھی آزر پڑ گیا تھا. بہرحال چاہے اس کا نام آزر رہا ہو، چاہے لقب اس کا رہا ہو، چاہے بت کا نام آزر رہا ہو، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو آزر کہہ دیا گیا. بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا. اس کا کام تھا بتوں کی پوجا کرنا، بت بنانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ باپ سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، ان کو معبود کہتا ہے. اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. میں تجھ کو بھی گمراہی میں دیکھتا ہوں، تو بھی گمراہ ہے اور تیری قوم بھی گمراہ ہے. اللہ اکبر، کتنا اسٹرکٹ معاملہ دیکھیے آپ. یعنی اگر حق بات کہنا ہو تو آپ سخت انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور خاص طور سے توحید کے معاملے میں تو قطعاً کوئی رعایت نہیں ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور باپ سے کس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ تو گمراہ ہے اور تیری قوم بھی گمراہ ہے.
یعنی اگر باپ سے بھی بات کرنی ہو توحید کے معاملے میں تو سختی برتی جا سکتی ہے. توحید ایسی چیز ہے. باپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام گمراہ کہہ رہے ہیں کہ تو بھی گمراہ ہے اور تیری قوم بھی گمراہ ہے. تو توحید کے معاملے میں اگر باپ سے بھی گفتگو کرنی ہو, بھائی سے بھی گفتگو کرنی ہو, ماں سے بھی گفتگو کرنی ہو تو کوئی رعایت نہ کی جائے, اس لیے کہ اللہ کا حق مقدم ہے. توحید کو کھول کر بیان کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ میں جس راستے پر ہوں وہ راستہ حق ہے, تم جس راستے کے اوپر ہو وہ راستہ ضلالت کا راستہ ہے, تم گمراہ ہو. صاف صاف کہا جا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے اندر 3 گروہوں سے واسطہ تھا. ایک گروہ ستارہ پرست تھا, ایک گروہ چاند پرست تھا, اور ایک گروہ سورج پرست تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان تینوں معبودان باطلہ کا رد محسوس طریقے پر پریکٹیکل لوگوں کے سامنے پیش کیا. ستارہ نکلا, فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. بڑی پیاری دلیل دی ہے کہ جب رات آ گئی, دن ڈوب گیا, ستارہ نکلا, تو ستارے کو دیکھ کر کے قوم کے سامنے آپ نے فرمایا دیکھو کیسا چمک رہا, یہ میرا رب ہے. فلما افلا, جب وہ ڈوب گیا فرمایا قال لا احب الافلین, ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا, ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ منفعل جو ہو, متاثر جو ہو, چمک رہا ہے ڈوب جائے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے تابع ہے. جو کسی کے تابع ہو, جو ڈوب جائے, وہ معبود نہیں ہو سکتا. اب بتائیے بابا, مرشد, پیر صاحب, امام صاحب دنیا میں چل رہے تھے تو یہ اس ستارے کی طرح تھے جس طرح ستارہ چمکتا ہے آسمان میں. مرنے کے بعد کہاں چلے گئے؟ غائب ہو گئے نا, چلے گئے. جیسے وہ ستارہ ڈوب گیا تیسے یہ زمین کے اندر چلے گئے, یہ بھی ڈوب گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا, جیسے یہ ستارہ ڈوب گیا تو معبود نہیں ہوا. یہ بابا بھی اب زمین میں چلے گئے, قبر میں چلے گئے, ڈوب گئے, یہ بھی معبود نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ڈوبنے والا معبود نہیں ہوتا. شرک کی تردید میں جانتے ہیں سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ موت. یہ بتائیے کہ ہمارے نبی سے بڑا اس دنیا میں کوئی آیا اور آئے گا؟ سوال ہی نہیں ہے. لیکن آپ کا انتقال ہوا, آپ کو نہلایا گیا, کفن پہنایا گیا, آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی, آپ کے لیے قبر کھودی گئی, قبر میں آپ کو رکھا گیا اور قبر برابر کی گئی. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ نبی کو کچھ اختیار نہیں ہوتا. مر گیا, انتقال ہو گیا, چاہے ولی کا چاہے نبی کا, بے بس ہے وہ. لوگ اس کو نہلائیں, لوگ اس کو کپڑے پہنائیں, لوگ اس کو اٹھا کر قبر تک لائیں, لوگ اس کے لیے قبر کھودیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی بے اختیار ہوتا ہے. ولی بھی مر جاتا ہے تو اس کو بھی ایسے کرنا پڑتا ہے, نہلانا پڑتا ہے, اس کے لیے قبر کھودنی پڑتی ہے, اس کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے. وہ خود ہی قبر میں تھوڑی چلا جاتا ہے, اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے. دنیا میں اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور جب زمین کے اندر چلا گیا تو سب کی بگڑی بنانے لگا. یہ کیسا واہیات عقیدہ ہے, کس قدر واہیات عقیدہ ہے. دنیا میں نبی مجبور ہے کہ مجھے قبر تک لے جاؤ, ولی مجبور ہے مجھے اٹھا کر قبر تک لے جاؤ, مجھے نہلاؤ, مجھے کفناؤ, میری قبر برابر کرو. سارے کے سارے محتاج دکھ رہے, زمین کے اندر گئے, سارے کے سارے دینے لگے, سارے کے سارے دستگیری کرنے لگے. تو موت یہ شرک کی تردید میں سب سے بہترین دلیل ہے. آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا لا احب الافلین, جو ڈوب جائے اس کو میں پسند نہیں کرتا, وہ معبود نہیں ہو سکتا. اچھا اب چاند نکلا, فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میں اس کی اتباع کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ بھی ڈوب گیا, یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا, یہ بھی متاثر ہے, منفعل ہے یہ. اور اس کے بعد سورج نکلا, فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. اے دیکھو کتنا بڑا ہے, یہ تو سب سے بڑا ہے, یہ میرا رب, یہ میرا سب سے بڑا رب ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. کہا کہ دیکھو یہ بھی ڈوب گیا, اب میں بری ہوں اس چیز سے جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک کرتے ہو. یعنی جو ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا.
اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو حجت سکھائی تھی، یہ حجت آپ نے جب اپنی قوم کے سامنے پیش کی تو اس حجت کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حجت کی بات فرمائی ہے، حجت کا تذکرہ فرمایا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، وہ حجت ہماری، ہم نے ابراہیم کو حجت عطا فرمائی تھی. یہ دلیل جب آپ نے اپنی قوم کے سامنے رکھی، قوم خاموش ہو گئی. اس کے بعد الگ ترتیب تقریباً 18 انبیاء کرام کا نام بنام ذکر کیا گیا. 18 انبیاء کرام کا نام ذکر کیا گیا، اور 18 انبیاء کرام کا نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ بڑے بڑے انبیاء جن کا نام یہاں گنایا گیا ہے، اگر یہ بھی بفرد محال شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال حبط ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان کا نام ذکر کرنے کے بعد 18 انبیاء کرام کا، اس کے بعد یہ ذکر فرمانا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی بفرد محال شرک کرتے تو سارے اعمال حبط ہو جاتے. اس سے شرک کی قباحت، شناعت اور اس کا انتہائی ڈینجرس ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ تمام اعمال کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ ہم تمام گناہ بخش سکتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنے والے کی معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی بخشش کا تو سوال ہی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ ہر گنہگار کو بخش سکتا، بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر سکتا ہے، لیکن مشرک کو تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مشرک ہماری کائنات کا، میری حکومت کا باغی ہے، وہ اس کے معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جہاں تک جنت کا معاملہ ہے، جنت تو اس کے اوپر حرام ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ تو صرف جہنم ہے. اتنی خطرناک شے ہے. لہذا ہمیں قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے. اعمال کم ہی ہوں چلے گا، لیکن شرک کے بارے میں ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے، بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ زندگی میں در آتی ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا. لہذا بہت کیئرفل رہنا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں کسی ناحیے سے شرک تو نہیں آ گیا ہے. کوئی بھی گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، معاف کر دے گا وہ اگر چاہے گا تو. لیکن شرک کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا. اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید کی ایک اور دلیل دی ہے کہ بھلا یہ بتاؤ، تم جب کسی جنگل میں پہنچتے ہو تو کیا بولتے ہو؟ نعوذ بسید ھذا الوادی. کسی وادی میں جب پہنچتے مشرکین تو کہتے کہ اس جنگل کے، اس وادی کے سردار جن کی پناہ چاہتے ہیں. دیکھو بھائی، اس وادی میں جو جن رہتے ہیں ان کا جو سردار ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں. یعنی جنوں کی پوجا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرماتے ہوئے کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے. پناہ تو اللہ کی لینی چاہیے، جنوں کی پناہ لیتے ہیں، جبکہ وہ مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور جو مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی. اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ خلقہم، اللہ نے ان کو پیدا کیا. جو مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے اس عقیدے کا رد فرمایا، اور پھر عیسائیوں کا رد فرماتے ہوئے کہا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہے، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹے کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے. انا یکون له ولد، اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن له صاحبہ، اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے. جب اس کی بیوی نہیں، بیٹا کہاں سے آئے گا؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی سن آف گاڈ ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کا رد فرمایا ہے. انا یکون له ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن له صاحبہ. پھر وخلق کل شیء، کل شیء، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے، اور مخلوق ہو وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی مخلوق اس کو بیٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ آنکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کو ادراک نہیں کر سکتی. یعنی ادراک کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے.
دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا. ہاں جنت میں جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، لیکن وہاں ادراک نہیں ہوگا، وہاں بھی ادراک نہیں، مکمل دیکھ لینا پورا کا پورا نہیں. ایسے حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو. چاند کیسا دکھتا ہے؟ ایک تھالی کے برابر دکھتا ہے، لیکن ایک تھالی کے برابر ہے؟ وہ تو پورا کوڑا ہے، وہ بہت بڑا کوڑا ہے وہ، لیکن دکھائی کیسے دیتا ہے؟ ایک تھالی کی طرح دکھائی دیتا ہے. بس ایسے ہی تم دیکھو گے. تو ہمیں چاند کا ادراک نہیں ہوتا، ہم چاند کو دیکھتے ہیں، ادراک نہیں کرتے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں دیکھیں گے تو رؤیت کی نفی نہیں، ادراک کی نفی ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وجہ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ بتایا کہ وہ لطیف الخبیر، لطافت کی وجہ سے. لطیف ہے اس وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتا. جیسے ہوا لطیف ہے، دکھائی نہیں دیتی، یہاں موجود ہے ہوا لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے اس کی لطافت کی وجہ سے. ایسے ہی اللہ لطیف ہے، اس وجہ سے نگاہوں میں نہیں آ سکتا، وہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کے اندر کچھ ایسی طاقت بھر دے گا، ایسی دوسری بینائی کر دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ہو سکے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا ہی میں کوہ طور کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ مجھے دکھا تو کیسا ہے. رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے دکھا تو کیسا ہے. انظر الیک، میں تیرے کو دیکھوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، وہ آنکھیں تجھے عطا نہیں ہوئی دنیا کے اندر، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اور تو کیا دیکھے گا؟ میں اپنی ہلکی سی ایک تجلی پہاڑ کے اس ٹکڑے کے اوپر ڈال رہا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی رب الجو، اب اللہ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اپنی تجلی پہاڑ کے اس ٹکڑے کے اوپر ڈال رہا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ رک جائے، ٹھہر جائے تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہلکی سی تجلی پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور دھماکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. مطالبہ کیا تھا انہوں نے اللہ کے دیکھنے کا. اللہ نے فرمایا دنیا میں وہ تجھے آنکھیں عطا نہیں کی گئیں جو میرا دیدار کر سکے. اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا. غلط عقیدہ یہ. ایک گروہ ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ معراج میں جب گئے تو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری کتاب التوحید میں ہے اور حضرت ابو ذر کی روایت جو مسلم کے اندر موجود ہے، یہ دونوں روایتیں اس عقیدے کا رد کرتی ہیں. حضرت ابو ذر کی روایت کیا ہے؟ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربک قال نور انا اراہ. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج سے آنے کے بعد دریافت کیا هل رأيت ربک، آپ معراج میں گئے تھے، آپ نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا؟ آپ نے فرمایا قال، آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں بھلا اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں. دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ آپ نے معراج کے اندر سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. یہ روایت مسلم کی ہے. بخاری شریف کی روایت کیا ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثک ان محمدا رأى ربه فقد كذب ومن حدثک انه يعلم الغیب فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من حدثک ان محمدا رأى ربه، جو آدمی تم سے یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، فقط کذب، جھوٹ بولتا ہے وہ. یہ کتاب التوحید کی روایت ہے، بخاری کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بتاتی ہے کہ جو آدمی تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، فقط کذب، وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے وہ. تو مسلم شریف کی روایت جو ابو ذر غفاری سے ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری کتاب التوحید میں، یہ دونوں روایتیں بتاتی ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد جو جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر ہوگا. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آ کر کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں
کہ اے محمد ہم تم پر ایمان لے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، شرط یہ ہے کہ فلاں معجزہ دکھا دو، فلاں معجزہ دکھا دو. جواب یہ دیا جا رہا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. کتنی شاندار دلیل ہے. فرمایا گیا کہ حقیقت کو اگر آدمی دل کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے تو اگر حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تب بھی نہیں مانے گا وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کو دل کی آنکھوں سے دیکھ کر مانو، جس کو بصیرت کہتے ہیں. اگر آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھ کر کے کسی حقیقت کو تسلیم نہ کرے، حقیقت اس کے سامنے بے حجاب ہو کر کے آ جائے، تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی حقیقت کو قبول نہیں کرے گا. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. یعنی حق کو دلائل کے ساتھ مانو، نشانیوں کے ساتھ مانو. نشانیاں تو بھری پڑی ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، بصیرتیں آ چکی ہیں. لہذا حقیقت کو تم دل کی آنکھوں سے دیکھ کر مانو، نشانیوں سے مانو، بینات سے مانو، دلائل کی روشنی میں مانو. سر کے آنکھوں سے اگر دیکھ لو تو مانو گے. حقیقت کا ادراک دل کی آنکھوں سے ہونا چاہیے، سر کی آنکھوں سے نہیں. فمن ابصر فلنفسہ. اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ حقیقت کو قبول نہیں کرتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بتایا گیا فَإِنَّ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ جانتے یہ بات غلط ہے لیکن اسی پر ٹکے ہوئے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بتایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور دل جب اندھے ہو جائیں تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آدمی مانتا نہیں. حدیثیں دکھا دی جاتی ہیں، ارے بھائی یہ دیکھو یہ فلاں حدیث موجود ہے، یہ آپ تو اس کے الٹا کر رہے ہیں. نہیں وہ حدیث اس کا مطلب تم سمجھے نہیں. یہ حدیث ایسی ہے تو حدیث دیکھو، دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، لہذا اگر آپ حدیث بھی دکھا دیجئے، آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو نہیں مانیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس لیے کہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، لہذا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آدمی حقیقت کو قبول نہیں کرتا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. کتنی عجیب حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تبلیغ و دعوت کرنے والے نوجوانوں کے لیے اور مبلغین کے لیے ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ تبلیغ و دعوت کے جوش میں بے قابو ہو کر کے کہیں بحث و تکرار سے معاملہ آگے بڑھ کر کے گالیوں پر آ جائے، یہ صحیح نہیں ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جن سے آپ بحث کر رہے ہیں ان کے معبودوں کو آپ گالی مت دیں، ان کے بڑوں کو آپ برا بھلا نہ کہیں، اس لیے کہ آپ ان کے معبودوں کو اگر برا بھلا کہیں گے، ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ الٹا اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. بلا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو گالیاں بکنے لگیں گے. لہذا جب بحث کرو، کسی کو سمجھانے لگو، کسی کے سامنے دعوت توحید پیش کرو تو تمہارا انداز بہت ہی سنجیدہ ہونا چاہیے. سامنے والے کے معبود کو، جس کو معبود مانتا ہے، جس کو بڑا مانتا ہے، ان کے بڑوں کی توہین مت کرو. لیکن اس بات کا بھی خیال ہے کہ اتنے روادار بھی مت ہو جاؤ کہ حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہو. ایک ہے گالی دینا اور ایک ہے یہ کہنا کہ یہ باطل ہے، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے گالی دینا، ایک الگ چیز ہے. ایک ہے یہ کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز باطل ہے، یہ کہنا ضروری ہے. گالی دینا الگ چیز ہے اور حق کو حق بتانا اور باطل کو باطل ثابت کرنا یہ دوسری چیز ہے. آج وہی ہو رہا ہے کہ اگر قبر پرستوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اولیاء مرنے کے بعد اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، وہ نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے، کہتے دیکھو یہ اولیاء کا گستاخ ہے، اولیاء کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اس میں گستاخی کا پہلو کہاں سے آ گیا؟ حقیقت کا اظہار ہے، یہ گستاخی کا پہلو نہیں ہے. اور پھر یہ سننے کے بعد وہابی، لہابی اور نہ جانے کیا کیا، پھر ابن تیمیہ کو گالیاں دینے لگتے، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو گالیاں دینے لگتے، اور پھر مکہ اور مدینہ تمام کے تمام جگہوں کے جو حق پرست علماء ہیں سب کو گالیاں دینے لگتے ہیں کہ یہ سب کے سب دیکھو گستاخ اولیاء ہیں، گستاخ ائمہ ہے تو فلاں ہے فلاں ہے. تو گالیاں مت دو لیکن حقیقت کا اظہار ضرور کرو.
بتا دو کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز باطل ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ اور بتائی جا رہی ہے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. ہر آدمی کے لیے، ہر گروہ کے لیے اس کا عمل بڑا خوشنما دکھتا ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو. وہ عمل کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو اسے اچھا دکھتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی تنقید کرے تو بھننا جاتا ہے. ارے ہمارے موقف کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ موقف اسے بڑا اچھا لگتا ہے. اور اس کو خوشنما بنانے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. یہ گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کر دیتا ہے. اندر گوبر رہتا ہے لیکن اوپر سونے کا ملمہ رہتا ہے. یہ جو شرک ہے، دنیا شرک کی طرف مائل کیوں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب توحید انسانی فطرت ہے تو انسان اس فطرت کے اوپر باقی کیوں نہیں رہتا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید فطرت ہونے کے باوجود کثیر تعداد مشرکین کی ہے جو فطرت سے ہٹ جاتے ہیں. توحید جب فطرت ہے تو آدمی شرک کو قبول کیوں کرتا ہے اور شرک کرنے والوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ اس کا جواب ہے کہ فطری طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جمیل بنایا ہے، حسین بنایا ہے، اور اس کی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ کوئی خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، خوبصورت چیز کی طرف لپکتا ہے. ارے کسی بچے سے آپ پوچھ لیجئے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز تجھے اچھی لگ رہی ہے. جو رنگین چیز دکھائی دے گی نا کہے گا یہی چیز اچھی ہے، جس پر رنگ و روغن لگا ہوا ہو. ایسے ہی توحید اگرچہ فطرت ہے، مشرکین کی تعداد اس وجہ سے زیادہ ہے کہ شرک کے اوپر شیطان نے ایسے ملمے چڑھا دیے ہیں، اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ آدمی کا دل بے قرار ہو کر کے اس کی طرف لپکتا ہے. دیکھیے آستانوں کے اوپر موسیقی، غنا، نغمے، اور بعض مذاہب تو صرف گانوں کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں. عورتیں ناچتی ہیں، بن سنور کر کے آتی ہیں اور دل خوبصورتی کی طرف، زینت کی طرف بڑھتے ہیں بے قرار ہو کر کے. تو بعض مذاہب کا پورا مدار گانوں کے اوپر ہے، گانوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ان کا پورا مذہب ڈانس کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اور آدمی اپنے نفس کی تسکین کے لیے بے قرار ہو کر کے حسن کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. شیطان کا یہی کام ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی شیطان کے بہکانے کی بات آتی ہے وہاں زینا کا لفظ ضرور آتا ہے. شیطان نے مزین کر دیا. یہ مزین کرنا کیا ہوتا ہے؟ زینت کا مطلب ہوتا ہے سنوار دینا، سنوار دینا. ایسی خراب چیز کو سنوار کر کے پیش کر دیتا ہے کہ آدمی بے قرار ہو کر کے اس کی طرف بلا اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو راندے درگاہ کیا تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا، میں اس کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس کی ذریت کو بھی چھوڑنے والا نہیں. اور وہی ہوا، آدم و حوا کو جنت سے نکلوانے کا سبب وہی بنا. جانتے ہیں اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. اللہ عجیب بات ہے، اللہ نے منع کیا کہ پوری جنت کے اندر جاؤ، رہو، کھاؤ، پیو، پہنو، کسی چیز کے اوپر قدغن نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا. اب شیطان آتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر اس درخت کا پھل میں نے کھلا دیا ان دونوں کو تو یہ اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے اور جنت سے نکال دیے جائیں گے. اب کیسے کرنا، کیسے ان کو کھلانا آتا ہے. کیا بات ہے، خوب کھا رہے، بولے ہاں کھا رہے. خوب گھوم رہے جنت میں، بولے ہاں گھوم رہے. اچھا کسی چیز کی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ بولے ہاں
پوری جنت میں گھومنے کی کھانے پینے کی اجازت ہے، صرف اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے کہ بے وقوف ہو، اس کی حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں. اب دیکھو آیا وہاں کہنے لگا قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، سورہ طہ کی آیت ہے. اے آدم تم اس کی حقیقت سے ناواقف ہو، وہ کوئی دوسری چیز ہے جس کا علم مجھے ہے. تم تو ابھی جمعہ 4 دن کے ہو، میں تو برسوں سے فرشتوں کے ساتھ ہوں، گھوما پھرا ہوں. تم تو ابھی بنائے گئے ہو، تم سے پہلے کا میں ہوں، میں اس درخت کی حقیقت سے واقف ہوں. اب آدم کا تجسس بڑھا، انسان کی فطرت میں تجسس بھی ہے. ہاں دیکھنا چاہیے بھئی کیا ہے یہ. لگا شجرۃ الخلد، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کا پھل جو کوئی کھا لے تو وہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. دیکھو اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب مت جانا، ہکال دیا جائے گا یہاں سے تم کو. اب یہ کیا الٹا فلسفہ پڑھا رہا ہے، الٹی پٹی پڑھا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ شجرۃ الخلد، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. وہ ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت تم کو مل جائے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. نہیں یار غلط بول رہے ہو تم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تجسس بڑھ گیا ہے، ڈاماڈول ہو گیا عقیدہ یہاں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی فطری طور پر حریص پیدا ہوا ہے، فطری طور پر حریص ہے. نعمت چھٹنی نہیں چاہیے، زیادہ سے زیادہ ملنی چاہیے، ہے نا. حرص کی وجہ سے حضرت آدم کو پھنسا لے گیا. ہو جب یہ ڈاؤٹ فل ہوئے، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب اس نے ردہ چڑھایا. وقاسمہما، خدا کی قسم یہی ہے. دیکھو قسم کھا کر کے موافقت کر رہا ہے. اب کہتے تھوڑا اور ڈاؤٹ بڑھا، ارے یار یہ تو قسم کھا رہا ہے. اب شیطان نے دیکھا تو گرم لوہے کے اوپر آخری ہتھوڑا. کیا؟ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. بھائی خیر خواہی میں نے کر دی ہے، اب تم مانو یا نہ مانو. یہ گرم لوہے کے اوپر آخری چوٹ تھی ہتھوڑے کی. فدلاہما بغرور، اللہ فرماتا ہے دونوں کو شیشے میں اتار لیا اس نے. فدلاہما بغرور، دھوکہ بھی لے لیا اس کو اپنے جال میں، دام تصویر میں لے لیا. کہا کس کہہ رہے ہو؟ گئے فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، گئے دونوں کے دونوں نے پھل کھا لیا. جیسے پھل انہوں نے کھایا تیسے حلہ بہشتی دونوں کے بدن سے اتر گیا. سزا وہیں سے شروع ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں جنت کے اندر کیسا آنکھوں میں دھول جھونک کر کے آیا ہے. ہم لوگوں کو بہکانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. ایک سیدھی سادی چیز کو گھما پھرا کر کے کیسا دیکھو غلط ثابت کر دیا اس نے. کیسی منطق دیکھیں. اللہ نے فرمایا لا تقربا ہذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. اب آتا ہے کہتا ہے اس درخت کی حقیقت کو میں جانتا ہوں، جمعہ تم 4 دن کے ابھی آئے ہو جنت کے اندر، تمہیں کیا معلوم. اب تجسس بڑھا. ہاں بات تو ہے، یہ تو بہت پہلے سے یہاں رہ رہا ہے، اس درخت کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہوگا. یہ کیا ہے بتایا اس نے، شجرۃ الخلد ہے، ملک لا یبلی ہے. ڈاؤٹ فل ہوئے تو قسم کھانے لگا. اب جب اور ڈاؤٹ بڑھا تو کہنے لگا کہ خیر خواہی کی میں نے انتہا کر دی ہے، مانو یا نہ مانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میں نے خیر خواہی کر دی ہے اور کھلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبا کے اندر بتا دیا کہ یہ جو کہہ کر کے آیا تھا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو میں موحد نہیں رہنے دوں گا. یہ شاکرین کی تفسیر مفسرین نے موحدین سے کی ہے. اکثر کو میں موحد نہیں رہنے دوں گا. تو پہلے جب اس نے یہ بات کہی تھی اللہ کے سامنے، اس کا یہ قول ظن کے درجے میں تھا، گمان کے درجے میں تھا. لیکن اس نے محنت کی، اب اس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا. سورہ سبا کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابلیس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا تو سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے سوائے مومنوں کے ایک گروہ کو جو موحدین کا گروہ ہے. پوری دنیا اس کے پیچھے چل پڑی. اور آج دیکھو شیطان کے متبعین کتنے ہیں اور مومنین کا گروہ بڑا مختصر. یہ تھا 7ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.